بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قصص القرآن میں۔ اور قصص القرآن میں آج ہم ایک اور انتہائی دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور وہ قصہ کیا ہے؟ حابیل اور قابیل۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب انسانیت کا آغاز اس دنیا پر ہوا ہے تو جو پہلے شروع کے 2-3 قصے آئے ہیں، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا، ابلیس کے ساتھ مکالمہ والا بھی ہے، وہ سب ہے۔ اس کے بعد پھر یہ حابیل اور قابیل کا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، حابیل اور قابیل کا تعارف رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر قصے کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیات 27 سے 31 میں بیان ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور برائی کی جانب راغب تھا، یعنی جلدی اٹریکٹ ہو جاتا تھا برائی کی طرف۔ اس کے برعکس چھوٹا بھائی حابیل نیک صفت، متقی، اصول پسند اور متواضع شخصیت تھا، یعنی بیلنس شخصیت تھی۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ اب اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے دونوں بھائیوں کا باہمی تنازع اور حابیل کا حق پر ہونا۔ ان دونوں بھائیوں کا باہمی کسی بات پر تنازع ہوا جس میں حابیل حق پر تھا، لیکن قابیل اپنے ناحق مطالبے پر مصر تھا۔ تنازع کس بات پر ہوا، اس کی وضاحت ہمیں قرآن حکیم اور صحیح احادیث میں نہیں ملتی۔ بہرحال ان کے درمیان آپس میں تنازع ہو گیا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ آگے کیسے بڑھا۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے انہوں نے قابیل کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل حابیل سے حسد کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں پر اس تنازع کے حل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس تنازع کے حل کے لیے حابیل اور قابیل سے کہا کہ وہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جو اس معاملے میں حق پر ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لے گا۔ حابیل یوں بھی نیک سیرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ حابیل کے پاس چونکہ بھیڑ بکریاں تھیں، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے نہایت عمدہ اور صحت مند دمبا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور قربان کر کے پیش کیا۔ دوسری جانب قابیل چونکہ کاشتکاری کرتا تھا، اس لیے اس نے بے دلی اور بے رغبتی سے ناقص اور ردی قسم کی کچھ معمولی زرعی پیداوار قربانی کے لیے پیش کی۔ چنانچہ اس طرح دونوں بھائیوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنی طرف سے قربانی پیش کی۔ اب یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں قربانی قبولیت کی علامت اور حابیل کی قربانی قبولیت کا کیا معاملہ ہوا تھا وہ سمجھتے ہیں۔ اس دور میں قربانی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر کھا جاتی، اس کی قربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی کو آسمانی آگ نہ کھاتی وہ نامقبول سمجھی جاتی۔ چنانچہ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کی پیش کی گئی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی پیش کی گئی قربانی کو چھوڑ دیا۔ چونکہ حابیل نیک سیرت تھا اور اس نے خالصتاً رضائے الہی کی نیت سے قربانی پیش کی تھی، لہٰذا اس کی قربانی قبول ہوئی، جبکہ قابیل اچھے کردار کا مالک نہ تھا اور اس نے قربانی میں معمولی شے پیش کی تھی، اور اس کے اس عمل میں تقوی شامل نہ تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، بلکہ اس کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی۔ اب یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ قابیل کی حابیل کو قتل کی دھمکی، بڑا مشہور ہے نا ہمارے یہاں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہ کیسے ہوا، آپس میں کیا ڈائلاگ ہوا وہ سمجھتے ہیں۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی تو اس سے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس کا غم و غصہ انتقام میں بدل گیا اور اس نے علل اعلان اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اب یہاں حابیل جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف کرتا ہے۔ قتل کی دھمکی سن کر حابیل نے قابیل کو جواب دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ قربانی قبول کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار ہے اور وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے میرے قتل کا ارتکاب کیا تو سارا گناہ تم پر ہی ہوگا، میں اس معاملے میں بالکل بری ہوں، کیونکہ میں تو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ بہرحال حابیل نے سارے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف دل میں قائم رکھا۔ اب یہاں پر قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ کیا معاملہ ہوا آئیے سمجھتے ہیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سن تو لی، کچھ وقت اس پر غور بھی کیا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھا کر اسے اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ تمام کر دے اور اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ پھر ایک دن موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ روئے زمین پر، اس پوری ارتھ پلینٹ کے اوپر، یہ پہلا انسان کا قتل ہوا ہے اور یہ پہلا گناہ ہوا اتنا بڑا۔ آئیے سمجھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا۔ یہ روئے زمین پر پہلا انسانی قتل تھا
اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ بعد میں ہونے والے ہر ناحق قتل کا گناہ پہلے قاتل یعنی قابیل کو ملتا رہے گا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو ناحق قتل ہوتا ہے اس کے خون کا ناحق گناہ اور بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کا کام کیا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب یہاں پر اس لاش کو دفن کرنے کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لاش کا کیا کرے اور اسے کہاں چھپائے۔ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ اسی دوران ایک کوہ آیا اور اس نے زمین کو کوریدنا شروع کر دیا اپنی چونچ سے۔ بعض مفسرین کرام نے بیان کیا کہ 2 کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے گڑھا کھودا اور اسے دفن کر دیا۔ اب قابیل یہ دیکھ رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں کیا حسرت کی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی، آئیے وہ سمجھتے ہیں۔ قابیل یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں، ایک پرندے کو تو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہے، لیکن اس انسان ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اپنی اس حماقت پر اسے بہت زیادہ حسرت ہوئی۔ جب وہ اسے دفن کر چکا تو اب اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور مہربان بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، اور اس بات پر بھی اسے حسرت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا۔ اب اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق اور عبرتیں ہیں، آئیے وہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اپنی اصلاح کی فکر اور حسد کی تباہ کاریاں، یہ جانتے ہیں۔ اس واقعے میں ایک بہت اہم حقیقت ہماری نشاندہی کے لیے کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ انسانی رویے یا انسانی معاملات کی ساری خرابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آدمی اپنی کمزوری کو سمجھنے کے بجائے اس کا ذمہ دار دوسرے کی نیک نامی کو ٹھہرائے، اور بجائے اپنی اصلاح کرنے کے حسد اور جلن کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت کسی بھی آدمی میں پیدا ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسا بخار ہے کہ جب کسی بھی انسان یا کسی بھی قوم کے دماغ کو چڑھتا ہے تو عدل اور احسان خون کے بغیر نہیں اترتا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس حسد کے نتیجے میں ایک طرف دوسرا شخص تو ظلم کا شکار ہوتا ہے، لیکن حسد کے مریض کو اس سے کوئی آسودگی اور راحت نہیں ملتی، اور نہ ہی دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسا بے لذت اور لا یعنی گناہ ہے کہ جو انسان کی تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس اسٹوری سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد سب سے پہلا اور بڑا ہولناک جرم اور گناہ ہے۔ اس واقعے کے ذریعے واضح فرما دیا گیا کہ حسد وہ پہلا جرم و گناہ ہے جس کا اولاد آدم میں ارتکاب کیا گیا۔ قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہی حال انسان کا آج بھی ہے کہ وہ اپنی کمزوری دیکھنے کے بجائے دوسرے پر تنقید کرتا ہے، اس پر جلتا ہے اور حسد کرتا ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ دوسروں کی تکلیف اور ایذا رسانی سے یعنی ان کو تکلیف پہنچانے سے پہلے خود کو حسد کی آگ میں جلاتا ہے۔ تیسرا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کے 2 رویوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی میں اس مرض کی نشاندہی کی گئی، مگر فی الحقیقت تمام افراد انسانی یا تمام اقوام عالم اسی مرض کا شکار۔ دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے 2 ہی گروہ رہے ہیں، ایک وہ گروہ جس کی زندگی نیکی اور بھلائی سے عبارت ہے، اور وہ دوسرے کی برائی کو بھی حتی الامکان نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے کے ظلم کو بھی اس وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک وہ دوسرے مظالم کا پیش خیمہ نہیں بن جاتا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں سے جلتا اور اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کی خوبیوں اور اپنی محرومیوں کا سبب سمجھتا ہے۔ یہی 2 گروہ ہمیشہ خیر و شر کی علامت رہے ہیں۔ چونکہ ان دونوں کا آغاز حابیل اور قابیل کے رویے سے ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اسے ایک بہت اہم واقعہ قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 انسانی رویے اتنے ہی قدیم ہیں جتنا کہ خود انسان کی تاریخ قدیم ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قتل انسانی اور ثواب و عذاب کا قانون کیا ہے۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسانی جان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید نافرمانی اور ناراضگی ہے۔ حسد کی آگ انسان کو اندر ہی اندر سے جلا دیتی ہے، اور اسے دنیا و آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کو جاری اور رائج نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ جو شخص بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے گا تو گناہ کو جاری اور رائج کرنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی عذاب و ثواب کا یہی قانون بیان کیا گیا ہے۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، تو اس کے لیے اس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی،
اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر اس عمل کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ کا بوجھ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ خیر کی دعوت دینے، رواج دینے اور ہمیشہ خیر پھیلانے والے بنے، نہ کہ گناہوں کو پھیلانے کا سبب بنے۔ محترم ویورز، آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بھرپور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم سے مزید محبت، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اور ہاں، وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے ہماری کنسول قرآن کی، جس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اجمالی خاکے کو یعنی سمری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔